بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کی وساطت سے بہت سی ویڈیوز حج کے متعلق ملاحظہ کی ہوں گی اور کر بھی رہے ہوں گے، اور آج کا لائیو سین بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج۔ تو آئیے آپ کو 1400 سال پہلے کا حج اس کی طرف لے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج ادا فرمایا۔ داستان حج اور مکہ، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، ہجرت کا 10واں سال ہے، جو مشن تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ قافلے جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں یمن تک پھیل چکی ہیں۔ 30 برس کی محنت کی ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہت سے غرور کے سر خاک آلود ہو چکے ہیں۔ جو مکہ سے چھپ چھپا کر نکلے تھے وہ چاند ستارے افق پر آب و تاب سے جگمگا رہے ہیں۔ اطراف عرب کے قبائل جو پوری طاقت کے ساتھ محاصرہ کرنے آئے تھے، اب گردنیں جھکائے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اسلام جس کے مٹانے کی سرگرم لوگ اب اسلام کو پھیلانے میں مصروف عمل ہیں۔ جہاں فقر و فاقہ تھا، اب بیت المال سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ مکہ فتح ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ ایسے میں حج کا موسم آتا ہے۔ حج کی تاریخیں ان مقررہ دنوں میں آ چکی ہیں جو کہ متعین کیے گئے تھے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اطراف عرب میں منادی ندا کرتا ہے کہ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ جوک در جوک اس کے اندر شرکت کریں۔ اللہ رب العزت کا خوبصورت فرمان ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس پیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانان عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے نکل پڑے۔ جو مکہ سے جتنا دور ہے اتنا جلد روانہ ہو رہا ہے۔ سب کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں وہ حج مبرور کی سعادت حاصل کریں۔ محبت، جوش اور جذبے سے بھرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، دیکھنے کی آرزو لیے حج کے لیے نکلتے ہیں۔ مکہ نے اس سے پہلے ایسا ہجوم نہ دیکھا تھا۔ مدینہ میں ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر اور نگران بنایا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی 25 تاریخ ہفتے کے دن تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ عصر کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی اور وہیں رات گزاری۔ دوسرے روز کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس میں اطہر اور سر مبارک پر خوشبو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز ظہر ادا فرمائی، پھر حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے لبیک کی صدا بلند کی، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ لبیک کی صدا بلند کی، پھر اونٹنی کھلے میدان میں آئی تو آپ نے پھر دوبارہ لبیک کی صدا بلند کی۔ تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر پیروی کر رہے تھے۔ وادیاں لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ اللہ اللہ، کیسا منظر تھا! وہ قافلہ حج لبیک کی صدائیں بلند کرتا منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ حجاج کا قافلہ خیر البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ایک ہفتے بعد سرشام مکہ پہنچا۔ ذی طوا کے مقام پر ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کی، غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذوالحجہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکہ ہجون کے پاس قیام فرمایا۔ دوبارہ کوئی طواف حج کے طواف کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ جو صحابہ کرام ہدی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو حلال ہونے کا حکم دیا۔ 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہیں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں ادا کیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لے گئے، وادی نمرہ میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے گرد 1,24,000 اور بعض روایات میں 1,44,000
10,000 فرزندان توحید کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں شاید میں اس سال کے بعد تمہیں اس مقام پر کبھی نہ ملوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال، جان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام بت میرے قدموں تلے ہیں، جاہلیت کے خون معاف ہیں، جاہلیت کے سود معاف ہیں۔ اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے فرمائی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہیں اللہ کی امانت کے ساتھ ان کو سونپا گیا ہے۔ میں تمہیں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی، جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور خیر خواہی کا حق ادا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج الوداعی حج تھا۔ ان راہوں کی خوش بختی کے کیا کہنے جن پر آپ کے مبارک قدم پڑے، ان حجاج کے کیا کہنے جو اس سارے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج مختصراً سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔